ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ، جو بہت سی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، ناول بھی لکھے ہیں، بچوں کے ادب پر بھی بہت ہی اچھا کام ہے، خاکے بھی لکھے ہیں، تنقیدی مضامین بھی لکھتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم اور وقی کام ہے ان کا، جس کا نام ہے فرہنگ کلیات نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور میرے خیال سے یہ جس خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں وہ پورا خانوادہ شعر و ادب سے جڑا ہوا ہے، چاہے ددیالی رشتہ ہو چاہے ننیالی رشتہ ہو، سارے کے سارے لوگ ادب اور تصوف سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ کا خانوادہ اتنا اہم ہے میرے خیال سے کہ سب سے پہلے آپ کے خانوادے کے تعلق سے ہی بات کی جائے تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے یقیناً ہم لوگوں کو رشک میں ڈال دیتا ہے، قابل رشک خانوادہ ہے کہ کئی پشتوں سے آپ کے یہاں شعر و شاعری اور ادب کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، یہ سمجھیے کہ 5 پشتیں تو ہو ہی گئی ہیں، مجھ تک پہنچتے پہنچتے میں 6ٹھی پشت ہوں۔ میرے جد چہارم امجد علی شاہ اصغر اکبر آبادی میر و نذیر کے ہم عصر تھے، اور نذیر اکبر آبادی نے ان کی کئی غزلوں پہ تضمین بھی کہی ہے۔ جی جی جی۔ اور اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادے، یہاں تک کہ میرے تایا میکا اکبر آبادی اور میرے والد سید احمد علی شاہ قمر جعفری تک یہ شعر و شاعری اور تصوف دونوں کا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت اثر اس خاکسار میں شاید اسی خانوادے کا آیا ہے کہ کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھ لیتی ہوں، کوشش کر لیتی ہوں۔ آپ کے نانا کا بھی سلسلہ جی، شعر و شاعری سے؟ میرے نانا کا بھی سلسلہ شعر و شاعری کا تھا۔ وہ جے پور کے بہت ہی مشہور شاعر تھے، مولانا انوار الرحمن بسمل۔ وہ شاعر بھی تھے، محقق بھی تھے، اور تاریخ داں بھی تھے۔ انہوں نے تاریخ کی سیرت النبی لکھی ہے ایک، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 2 سردار ماں باپ 2 سردار بیٹے، جس میں حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین کا بہت مکمل حالات زندگی لکھے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک، میں کہنا چاہوں گی، بہت ریئر کتاب ہے۔ جی جی جی، جو آج کل ویسے مفقود ہے، لیکن میرے پاس اس کی وہ بھی خوش قسمتی سے ہے۔ تو جے پور کی جو تاریخ لکھی گئی ہے یقیناً اس پہ جی، اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے۔ جی، ادے پور یونیورسٹی میں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کے والد محترم جو سید احمد علی شاہ جعفری قمر صاحب تھے، جی، یہ ایک IAS آفیسر تھے، اور میرے خیال سے کئی علاقوں کے DM بھی رہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو ان کا شعر و شاعری سے بہت ہی اچھا شغف رہا ہے، سلسلہ رہا ہے، بلکہ میرے خیال سے صاحب دیوان شاعر ہوں گے۔ جی، صاحب دیوان شاعر ہیں، میرے والدین دونوں ہی صاحب دیوان شاعر ہیں، اور یہ اس کا تعلق اصل میں خاندانی پس منظر سے ہے۔ جی جی جی، کیونکہ میرے والد اور تایا نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، حالانکہ وہ یتیم تھے، 6 مہینے کے تھے میرے والد جب میرے دادا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود خاندان کی فضا جو تھی اس میں شعر و شاعری رچی بسی تھی۔ اور میرے والد کہا کرتے تھے کہ وہ جتنے چچا زاد تایا زاد بھائی تھے سب گھر میں مشاعرے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے تو ایک زمانہ وہ تھا جب فانی بدایونی، مانی جائسی، جگر مراد آبادی، لام احمد، سیمام اکبر آبادی، یہ سب آگرے میں کھٹے تھے۔ جی جی، اور اس کے علاوہ عالم مسرور، جذبی صاحب اور مجاز، یہ سینٹ جانس کالج میں پڑھ رہے تھے، تو اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان سب کی بیٹھک ہماری حویلی میں۔ جی، آپ کی حویلی یقیناً بڑی خوش قسمت جی، جوش صاحب، حالانکہ بڑے بڑے ادبا اور شعراء آیا کرتے تھے۔ جوش صاحب جب بھی آپ بتائیں کہ قمر صاحب کو جو آپ کے والد ہیں، جی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ DM وغیرہ رہے، جی، تو ان کو شعر و شاعری کے لیے اتنا وقت کیسے مل جاتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ قائم صاحب آپ جانتے ہوں کہ شعر کہنے کے لیے وقت
درکار نہیں ہوتا. شعر تو وارد ہوتا ہے. جی جی جی. جب وارد ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہ دفتر میں بیٹھے بیٹھے بھی شاید اپنے کاغذات پہ لکھ لیا کرتے ہوں گے. ایک بات اور پوچھنی تھی کہ آپ کے والد تو شاعر تھے ہی، آپ کی والدہ نجمہ جعفری صاحبہ بھی. جی وہ بھی شاعرہ تھی اور میرے خیال سے ان کا دیوان یا ان کا کلام چھپ چکا ہوگا. جی. تو کیا جو خواتین کے تذکرے لکھے جاتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے کیا؟ جو راجستھان کی خواتین کے تذکرے اب لکھے گئے ان میں تو خاص طور پہ اردو اکیڈمی نے کچھ جو شائع کیے تو ان میں تو ان کا نام ہے. لیکن اصل میں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ خواتین کو پذیرائی تو کسی زمانے میں نہیں ملی، اور خاص طور پہ پردہ دار خواتین جو ہوا کرتی تھیں، جو مشاعروں میں نہیں جاتی تھیں، ان کے چرچے آج بھی اتنے عام نہیں ہیں. اور بالکل ہی نہیں. آج کل یہ تو تانیثیت کا سلسلہ ہے، تانیثی مطالعات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور زیادہ تر لوگ خواتین شاعرات پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو کیا ان کا کسی بھی تذکرے میں یا کسی بھی تنقیدی کتاب میں ذکر آیا ہے؟ نہیں، تنقیدی کتاب میں تو نہیں آیا، لیکن راجستھان کے کچھ تذکروں میں لوگوں نے ذکر کیا ہے نجمہ جعفری. تو میرے خیال سے ان کا کون سا مجموعہ یہ قرآن سعدین جو ہے جو میں نے ترتیب دیا ہے، اس میں میرے دونوں والدین کا کلام ہے مشترکہ، اسی میں والدہ کا بھی ہے. اور یہ اصل میں ان لوگوں کے انتقال کے بعد چھپا، اور جتنا ہمیں میسر آ سکا ان کا کلام دونوں کا وہ ہم نے اس میں شامل کیا. بہت کچھ تلف ہو گیا. جی جی جی. کیونکہ میرے والد نے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جے پور سے ایک طرح سے ہجرت کر کے وہ علی گڑھ آ گئے تھے. تو جب نقل مکانی ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو بربادی ہوتی ہے وہ کتابوں کی. جی 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 صحیح فرمایا. آپ کا میرے خیال سے 3 شہروں سے تعلق رہا ہے، جے پور، جی، علی گڑھ اور آگرہ. جی. یہ تینوں تہذیبی اعتبار سے بہت مرکزیت کے حامل ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کس شہر کی تہذیب اور ماحول کا آپ کے ذہن پر زیادہ اثر پڑا ہے؟ کیونکہ ہر شہر کی ایک تہذیب ہوتی ہے. جی. ہر شہر کی ایک سائیکی ہوتی ہے، ہر علاقے کی ایک نفسیات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی سائیکی کے ذریعے شائستگی کا بھی پتہ چلتا ہے، پھوڑ پن کا بھی پتہ چلتا ہے، مکیروں کے آداب و اطوار کا بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ کے اوپر کس شہر کا زیادہ اثر پڑا ہے؟ میرا خیال میں ابتدائی دور میں آگرے کا اور اس کے بعد علی گڑھ. تو جے پور کا آپ کے ذہن پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا؟ نہیں، جے پور سے میری بہت ہی قلبی جذباتی ہے، مطلب تعلق ہے میرا، جذباتی تعلق. لیکن والد کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ IAS آفیسر تھے اور ہم لوگ زیادہ تر سول لائنز ایریا میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں مسلمان اس عہدے پر بہت ہی کم پہنچ پاتے تھے. تو جتنا بھی ہمارا پڑوس کا علاقہ تھا وہاں پہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا کہ جس سے میں کچھ قبول کرتی. جس اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی وہ سینٹ انجلاس ابھی بھی موجود ہے جے پور میں، تو وہ ننس چلاتی تھیں، مشنری اسکول تھا، تو وہاں تو اردو بھی نہیں تھی. اچھا، جو علی گڑھ سے آپ کا کس نوعیت کا رشتہ تھا؟ علی گڑھ سے اصل میں والد ریٹائر جب ہو گئے تو اس کے بعد یہاں جامعہ اردو آپ جانتے ہوں گے. جی جی جی. تو اس زمانے میں ظہیر الدین علوی صاحب کا انتقال ہوا تھا اور وہاں رجسٹرار کی پوسٹ خالی تھی. تو یہاں رشید احمد صدیقی صاحب سے ہمارے والد کے بہت قدیمی تعلقات تھے. تو انہوں نے وہ یہاں کی مینیجنگ کمیٹی جو مجلس عاملہ وغیرہ کے رکن تھے، تو انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے میکر صاحب سے کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ تجھ اردو کی خدمت کر لیں، اب ملک کی خدمت بہت کر لی. جی جی جی. تو پھر تایا صاحب نے ان پر زور ڈالا کہ وہاں کیا رکھا ہے جے پور میں، جہاں ہمارا مکان تھا وہ بھی سول لائنز کا علاقہ تھا، کہ ان کو بھی بہت ہی احساس تھا کہ کہیں اذان کی آواز نہیں آتی، اگر کہیں کچھ ہو جائے تو 4 لوگ نہ ملیں اٹھانے والے. تو یہ پھر اور اس کے ساتھ پھر یہاں کا یہ جو دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پھر باقی زندگی پھر علی گڑھ میں ہی گزار لیں گے. تو اس وقت تو میں بہت کافی چھوٹی تھی، 10 سال کی عمر تھی میری، اور میں 6 میں پڑھ رہی تھی جب وہاں سے ہم لوگ علی گڑھ آ گئے. بھائی ریسرچ کر رہے تھے، وہ وہیں رہے علی گڑھ میں، وہ سوری جے پور میں ہی. لیکن اس طرح ہمارا علی گڑھ سے
رشتہ میں. اس کے بعد بھائی تو علی گڑھ کے رجسٹرار بھی رہے. نہیں, لیکن وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ راجستھان یونیورسٹی کی. جی جی جی. ایم اے پی ایچ ڈی والے جو پرو وائس چانسلر تھے یا رجسٹرار. ایک ہی میرے بھائی ایک ہی ہیں. اچھا اچھا. بس ایک ہی ہیں. اس کے بعد بحیثیت لیکچرر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس میں جوائن کیا. اچھا. پروفیسر ہوئے. اچھا. پھر ڈائریکٹر آف ایکیڈیمک اسٹاف کالج ہوئے. جی جی جی. اور اس کے بعد پھر رجسٹرار ہوئے اور پھر پرو وائس چانسلر. ان کا نام کیا تھا؟ حسن جعفری. حسن جعفری صاحب. جی جی جی, ان کا نام سنا ہوا ہے. تو نعیمہ جعفری صاحبہ, آپ افسانے بھی لکھتی ہیں, آپ نے ناول بھی لکھے ہیں, تو یہ بتلائیں کہ آپ افسانہ میں کس سے زیادہ متاثر ہیں, خواتین سے یا مرد قلمکاروں سے؟ نہیں, فطری طور پہ خواتین سے ہی زیادہ متاثر ہوں. پھر بھی کوئی آپ کا آئیڈیل ہوگا؟ قرۃ العین حیدر میرے آئیڈیل ہیں. حالانکہ ان تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے, لیکن میں متاثر ان سے بہت ہوں. اور عصمت آپا کو تو میں نے بچپن میں دیکھا بہت. جی جی جی. کیونکہ جے پور میں جہاں ہمارا مکان تھا اس کے قریب ہی ان کے چھوٹے بھائی وسیم بیگ چغتائی رہتے تھے. وہاں وہ اکثر آتی رہتی تھیں. اچھا. ہماری بہت ملاقات تھی ہماری والدہ سے. اس کے بعد پھر جب علی گڑھ یونیورسٹی میں نے جوائن کی تو یہاں اردو ڈپارٹمنٹ میں وہ اکثر آتی تھیں. تو ان کے طرز تحریر سے میں بہت, اور خاص طور پہ زبان مجھے ان کی بہت ہی زیادہ اپنی سی لگتی ہے, کیونکہ آگرہ میں وہی بولی بولی جاتی ہے جو ان کی, آپ نے محسوس کیا ہوگا, جو ان کے افسانوں میں ہے. تو میرا خیال میں زبان کے اعتبار سے عصمت آپا سے زیادہ متاثر ہوں. تو اس وقت جو معاصر جو لکھنے والیاں ہیں خواتین قلمکار, ان میں ذکیہ مشہدی. اچھا, ذکیہ مشہدی اور سبیہ انور وغیرہ جو ہیں, ان سے میں زیادہ متاثر ہوں. یقینی طور پر آپ کا فکشن پہ بڑی اچھی نظر بھی, آپ اچھے افسانے لکھتے ہیں, لیکن آپ کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ میرے موضوعات کچھ مخصوص نہیں ہیں. اچھا. مجھے چلتے پھرتے کبھی کوئی بھی جو واقعہ, کوئی چھوٹا سا کوئی قصہ, کبھی اخبار کی کوئی خبر, کچھ بھی جو ذہن کو متاثر کرتی ہے اور دل کو چھو جاتی ہے, جی جی جی, تو اسی میں میں افسانے لکھ دیتی ہوں. میں اس معاملے میں تانیثیت سے تو میرا کوئی قاعدے سے بالکل رشتہ نہیں ہے. یعنی اس طرح کے موضوعات نہیں, میرے اس سے موضوعات نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے صرف عورت کو اپنے کہانیوں کا یا اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے. نعیمہ صاحبہ, ایک عام خیال یہ ہے کہ پچھلے مطلب کہ 16, 17, 18 برسوں سے جتنے بھی میرے خیال سے 150 یا 200 افسانے نگار ہیں, صرف ایک ہی مضمون لکھ رہے ہیں. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی, میں بالکل متفق ہوں. اکثر چیزیں, لیکن ابھی حال میں اس میں تبدیلی آئی ہے. جی جی جی. ایک اس پہ فیس بک پہ وہ عالمی افسانہ فورم آپ نے سنا ہوگا, تو اس میں کوئی 150 کے قریب لوگوں نے شرکت کی. اس میں بہت سی خواتین بھی ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو پڑھنے کے بعد, کیونکہ یہ صرف ہندوستان کی ہی نہیں باہر کی بھی بہت سی میں تھی قلمکار, کہ اب موجودہ دور میں جو ہے تبدیلی آئی ہے اور وہ یکسانیت جو ہے وہ ٹوٹی ہے. ہاں, یہ تو اچھی بات ہے. تو آپ نے ادبی اطفال پہ بھی کام کیا ہے, آپ نے خاکے بھی لکھے ہیں, تو خاکوں میں کن کن شخصیات کا؟ یہ خاکے میرے اساتذہ اور میرے دوستوں کے. تو آپ کے کوئی مشہور اساتذہ میں سے؟ جی, میرے اساتذہ ماشاءاللہ سبھی بہت مشہور ہیں. میں عالیہ احمد سرور صاحب, جی جی, خورشید الاسلام صاحب, ماشاءاللہ, خلیل الرحمان اعظمی صاحب, بڑی شخصیت, قاضی عبدالستار صاحب, شہریار صاحب. اور آپ کے معاصرین میں کچھ اہم نام؟ جی, معاصرین میں میرے سب سے بڑے تو آج کل جو ہیں وہ ابوالکلام قاسمی ہیں. ان کی کلاس فیلو. جی, ان کی بیگم صاحبہ دردانہ قاسمی, ہماری دوستی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ غضنفر صاحب ہیں. جی جی. اور یہ طارق ستاری ہیں, اور آپ کے جو دلی یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں آج کل ابن کمل صاحب. جی جی جی. اور جی آر سید. نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ, آپ کی جو کتاب ہے فرہنگ کلیات نذیر اکبر آبادی, جس میں آپ نے ایک تنقیدی مقدمہ بھی لکھا ہے, تو اس کتاب کی ترتیب اور تشکیل کا خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کے امتیازات کیا ہیں؟ جی, اصل میں جب میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ریسرچ جوائن کی تو جو فہرست مجھے دی گئی موضوعات کی, تو اس میں مجھے یہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا. اور اس حوالے سے بھی کہ میرے دایا صاحب کو لغات نذیر کا محرم کچھ لوگ کہتے ہیں. اچھا اچھا.
کیونکہ آگرے کی زبان پہ انہیں بہت ہی قدرت حاصل تھی، تو میرا خیال تھا کہ مجھے ان سے کافی اس میں مدد مل سکتی ہے. اور پھر صرف میں ہی نہیں بلکہ اس وقت جو میرے اساتذہ تھے، خاص طور پہ عالیہ احمد سرور صاحب اور خورشید الاسلام، انہوں نے بہت ہی بااصرار مجھے یہ موضوع دیا. حالانکہ میرے ایک اور استاد تھے، وہ شاید آپ ان سے بھی جانتے ہیں، منظر عباس نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا موضوع آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ تو ایسے لوگوں کا موضوع ہے کہ جو آگرے کے تمام پیشہ وروں کے بیچ میں جا کے بیٹھے اٹھے اور ان سے بات کرے، اور تب وہ کہیں سے یہ لڑکی ہو کے یہ کہاں جا پائیں. یہ جو نذیر اکبر آبادی کی زبان ہے، ظاہر ہے کہ ان کے بہت سارے الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں، اب ان کی کوئی، اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہ فرہنگ اگر آپ کو یہ سامنے نہ آئے، یہ لغت سامنے نہ آئے، تو بہت سارے الفاظ ہم لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے. خاص طور پر اس میں چرند پرند پتہ نہیں کہاں جانوروں کا بھی ذکر کیا انہوں نے، زیورات کا بھی ہے، لباس کا بھی ہے. میرے خیال سے وہ الفاظ صرف آپ کے آگرہ یا اس کے اطراف میں استعمال کیے جاتے ہوں گے. اس لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی نذیر کو لسانی تجزیہ کرنا چاہے تو اس فرہنگ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. خود ان کے بہت ساری نظمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تخلیقات ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. چونکہ نذیر اکبر آبادی کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے عجیب عجیب ٹائپ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ظاہر ہے کہ جو کامن الفاظ ہوں گے اس زمانے میں، عوامی الفاظ ہوں گے، محاورے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ان کی زبان بھی آج کے دور میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. برج بھاشا کے بھی ہیں اس میں، ان کے الفاظ، ہندی کے الفاظ ہوں گے، سنسکرت کے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا، اس کے ساتھ فارسی عربی کے بھی ہیں. جی بہت ہی اہم مطلب ہے کہ ان کے اوپر نذیر اکبر آبادی کی زبان کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب ثابت ہوگی، اور ان پر اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کتاب کی کتنی پذیرائی ہوئی؟ اس کتاب کی کافی پذیرائی ہوئی، اور پہلی اس کا جو اس کا اشاعت اول تھی تو وہ تو بہت ہی جلدی سب ختم ہو گئی تھی. لائبریریوں میں بھی گئی اور بہت سے لوگوں نے بھی لی، لیکن اس کے بعد یہ کافی دن سے پھر اب اسٹاک میں نہیں ہے، اور اس کو چھپوانے کا میرا ارادہ بھی ہے دوبارہ سے. لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گی، آپ کو وقت کی کمی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی بات، بالکل، کیونکہ ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو لکھنے والا لکھاری کسی ادارے سے وابستہ ہے تو اسے یہ بینیفٹ یا اس کو فائدہ بہت ملتا ہے کہ اس کی کتابوں کی بھی شہرت ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہیں، ان پہ تبصرے بھی چھپتے ہیں، اور انعامات، حالانکہ مجھے انعامات کی کوئی طلب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک طرح سے وہ لوگوں کی نظروں میں آتی ہے. اور ہم لوگ جو کہ ایک طرح سے ہاؤس وائف، دقت تو ہے، تو ان کی پذیرائی نہیں ہوتی. جیسے میں اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس میں جو آپ نے جانور کے بارے میں لکھا ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میرے خیال سے تقریباً 149 جانوروں کا ذکر ہے، اور جن میں سے میرے خیال سے زیادہ تر لوگ 10 سے زیادہ جانوروں سے واقف نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور میرے خیال سے اس کتاب کی مطلب کسی بڑے ادارے سے اشاعت ہونی چاہیے تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یقیناً یہ نذیر شناسی میں ایک اہم کتاب ثابت ہوگی. نعیمہ جعفری صاحبہ، آپ سے گفتگو بڑی اچھی لگی، چونکہ آپ کا تعلق بہت ہی اہم علمی خانوادے سے ہے. آپ سے ہمیں تفصیلی بات کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ یقینی طور پر بہت ہی اہم ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ کی کتابوں کی جتنی پبلسٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی، اور اس کی طرف قارئین کو اور دوسرے لوگوں کو، ناقدین کو توجہ دینی چاہیے. شکریہ نعیمہ پاشا صاحبہ.